الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر و ذی وقار بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. دربار الہی میں التجا ہے کہ اللہ مجھے حق سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور محرم الحرام کی چونکہ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے اور اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ ہوتا ہے، تو عجیب بات یہ ہے کہ اسلامی سال کی انتہا یعنی 18 ذی الحجہ کو دوہرے داماد پیغمبر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اور اسلامی سال کی ابتدا یعنی یکم محرم الحرام کو خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور تدفین ہے. تو میں نے مناسب سمجھا کہ ان قرآنی شخصیات کا کچھ تذکرہ آپ کے سامنے کروں. ہمارے جمعے کا یہ وقت انتہائی مختصر اور محدود ہوتا ہے، اور جس شخصیت کی سیرت یا تعارف کے چند گوشے ذکر کرنے لگا ہوں، جنہیں دنیا فاروق اعظم کے نام سے جانتی ہے،
تاریخ اسلام کی یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ امت میں انبیاء کے بعد سب سے، کیونکہ امام الانبیاء آخری پیغمبر ہیں، تو امت میں سب سے افضل ترین شخصیت ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد اس امت میں اگر مقام، مرتبہ اور فضیلت ہے تو وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ یہ وہ تاریخ ساز ہستی ہیں جو سابقون الاولون میں داخل ہیں۔ آپ کی پیدائش عام الفیل کے 13 سال بعد ہوئی، اور آپ کا اسم گرامی عمر ہے، والد کا نام خطاب ہے، دادا کا نام نفیل ہے۔ آپ قریش کی ایک نامور شخصیت ہیں اور عجیب قداور، اونچا قد، سرخ سفید گورا رنگ، گھنی اور لمبی مونچھیں۔ اگر آپ کسی مجلس میں جا رہے ہوں، پیدل چل رہے ہوں، تو مجلس میں یوں لگتا ہے چلنے والوں میں کہ باقی نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ سواری پر سوار ہیں۔ آپ کے وجود مقدس میں کمزوری نام کی چیز کوئی نہیں۔ جسامت، طاقت، قوت، رعب اور دبدبے والی شخصیت، غیرت والی شخصیت۔ اور جہاں علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ آپ مکہ پورا گھوم کے دیکھیں تو قلم نام کی چیز نہیں ملتی تھی، یعنی پڑھے لکھے لوگ بہت کم ہوتے تھے، لیکن قربان جاؤں کہ عمر جاہلیت میں بھی لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اس وقت بھی تعلیم یافتہ تھے۔ اللہ اکبر۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ عظیم شخصیت ہیں۔ جوانی میں خود کہتے تھے کہ میں اونٹ چراتا تھا تو میرے والد بہت سخت طبیعت کے مالک تھے، ڈانٹتے تھے، بوجھ ڈالتے تھے، تھک جاتا اور کمی کوتاہی پر مار بھی دیتے۔ ایسی تربیت پانے والے شخص کفر میں اتنے سخت تھے ابتداً کہ کہتے تھے، بلکہ لوگ دوست بھی ان کے بارے میں کہتے کہ عمر کا گدھا گھوڑا تو ایمان قبول کر لے گا، عمر کبھی دین نہیں چھوڑے گا۔ لیکن ادھر ان کی سختی اور ادھر میرے محمد کی دعائیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی التجائیں ہیں۔ ذرا سنیے کیا دعا ہے۔ امام ترمذی نے یہ دعا نقل کی، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم اعز الاسلام، اللہم اعز الاسلام بأحب الرجلین الیکا بأبی جہل بن ہشام او بعمر بن الخطاب۔ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، ان دو شخصوں میں سے جو تجھے محبوب ہو، ایک کا نام ابو جہل بن ہشام ہے اور دوسرے کا نام عمر بن خطاب ہے، ان دو میں سے اللہ جو تجھے پسند ہو، جو تجھے محبوب ہو، اس کے ذریعے اسلام کو عزت اور تقویت عطا کر۔ یہ دعائیں ہیں۔ امام ترمذی روایت نقل کرتے ہیں، کہتے کیا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں، اللہ دو قداور شخصیات ہیں، ایک ابو جہل ہشام کا بیٹا
اور دوسرا خطاب کا بیٹا عمر، اللہ جو تجھے پسند ہو اس کو اسلام کی عزت اور شان بنا دے۔ قربان جاؤں، دعا میں آپ نے 2 نام لیے، لیکن میرے رب کو پسند خطاب کا بیٹا عمر تھا۔ ایک دعا یہ، اور سنن کبریٰ اور مستدرک حاکم کی روایت میں الفاظ ہی کچھ یوں ہیں، وہاں تو الفاظ ہی جدا ہیں، کبھی یہ بھی الفاظ نقل ہے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتا، اے اللہ اسلام کو عزت اور قوت عطا کر خاص طور پر عمر کے ذریعے۔ بعمر بن الخطاب خاصتاً، اللہ اکبر۔ جب یہ دعائیں ہوں، جب یہ التجائیں ہوں، تو پھر بلا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل کیسے کفر پہ سخت ہو سکتا ہے؟ ایک نہ ایک دن آپ نے پلٹنا تھا۔ لیکن عجیب بات ہے، امام بخاری رحمہ اللہ یہاں یہ روایت بھی نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم کے لخت جگر ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں مجلس لگی ہوئی ہے، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچانک مجلس کے پاس سے ایک خوبصورت شکل و صورت والا بندہ گزرا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھتے ہی کہا، اگر میرا گمان غلط نہ ہو تو یہ بندہ جاہلیت میں لگتا ہے اپنی قوم کا کاہن رہا ہے۔ کیا رہا ہے؟ یہ نجومی، یہ حادثات دیکھنے والے ہر قوم کے ہوتے تھے۔ تو کہا میرا گمان غلط نہ ہو تو یہ شخص جاہلیت میں قوم کا کاہن رہا ہے۔ فرمایا لے آؤ پکڑ کے اس کو میرے پاس۔ جب وہ آدمی لایا گیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال اٹھایا، وہ ایک دم کہنے لگا، آج مجھے پہلی مرتبہ کوئی عجیب مسلمان سے پالا پڑا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا جو مرضی ہو جائے، مجھے اس حقیقت کہ پوچھنے میں عار نہیں، اور میں نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ آپ یہ حقیقت نہیں بتلائیں گے کہ آپ کیا تھے۔ سمجھ گیا کہ یہ مجھ پہ کوئی گمان ان کا آ گیا، تو کہنے لگے ہاں سچی بات ہے، میں زمانہ جاہلیت میں اپنی قوم کا کاہن رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ساتھیوں کی طرح دیکھ کے کہنے لگے دیکھا؟ وہ کہنے لگا ہاں میں کاہن رہا۔ قیافہ شناسی کی بھی انتہا ہے، تو دیکھتے ہی کیا کہنے لگے، شناس تھے، آپ کا اندازہ تھا۔ فوراً کہنے لگے اچھا جب آپ کاہن تھے تو ان کاہنوں اور نجومیوں کے پاس شیاطین اور جنات کا جمگٹھا ہوتا ہے، تو مجھے بتا فما اعجب ما جاءت کبھی جنیتوں کا، او بندے تیری جننی نے تجھے کوئی عجیب بات بتلائی ہو، وہ عجیب بات ذکر کرنا۔ تم کاہن کچھ نہ کچھ دیکھتے رہتے ہو، جنات آتے ہیں، تو تیری جننی نے کوئی عجیب بات تجھے بتلائی ہو تو بتا دے۔ وہ کہنے لگا ہاں بتلائی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہنے لگے ایک دن میں بازار میں جا رہا تھا، اچانک میری جننی، جنات ان کاہنوں کے پاس آتے ہیں، تو جب وہ جننی آئی انتہائی پریشان گھبرائی ہوئی حالت ہے، وہ آ کے مجھے کہنے لگی او بندے تجھے پتہ ہے کہ جنات کی کیا حالت ہے؟ اوپر کی آسمان کی طرف جانے کا راستہ بند کر دیا گیا ہے ہمارا، اوپر کی باتیں سننا اور وہاں کی خبر لینا بند کر دیا گیا ہے، سارے جنات پریشان ہیں، بلکہ جنات کی دکان بند ہو گئی ہے، جنات اپنا رخت سفر باندھ کر اپنی اونٹوں اور ان کے پالانوں سے چمٹ چکے ہیں۔ میں نے کہا اچھا
کہنے لگے، میں نے کہا اچھا یہ ہوا ہے؟ بس یہ بات اس نے کہی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بات سن کے کہنے لگے صدقہ، یہ کاہن سچ کہتا ہے۔ کیوں سچ کہتا ہے؟ کہنے لگے میرے ساتھ بھی ایسے ہوا، ایک دن میں ان کے آلہہ کے پاس تھا۔ کن کے پاس؟ جاہلیت کی بات ہے، یعنی بتوں کے پاس، ان کے آلہہ، ان کے معبودوں کے پاس تھا کہ اچانک ایک آدمی آیا، اذ جاء رجل بعجل فذبحہ، کہ وہ بچڑا لے کے آیا گائے کا، اور وہ آ کے اس نے ان بتوں کے سامنے وہ بچڑا ذبح کیا۔ آج کل کہاں جا کے ذبح کرتے ہیں جی؟ ہاں، قبر دیکھتے ہیں، جو جتنی اونچی قبر ہو تو وہاں جا کے جانور ذبح کرتے ہیں، اور سال میں ایک دن عرس کا ہوتا ہے، پھر آپ کٹے اور زنڈے اور بیل بکریوں کی لائنیں دیکھیں، عجیب لوگ ہیں۔ تو فاروق اعظم فرماتے ہیں وہ شخص بچڑا لے کے آیا، معبودوں کے سامنے اس نے ذبح کیا۔ جب ذبح کیا تو فَصَرَخَ بِهِ صَارِخٌ لَمْ أَسْمَعْ صَارِخًا قَطُّ أَشَدَّ صَوْتًا مِّنْهُ، ان بتوں کے اندر سے ایسی چیخ کی آواز آئی کہ آج تک میں نے اتنی زوردار آواز نہیں سنی۔ اور وہ اندر سے چیخ کی جو آواز آئی وہ کیا آواز تھی؟ وہ کہہ رہا تھا یا جلیح امر نجیح رجل فصیح یقول لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کتاب المناقب میں۔ وہ الفاظ یہ تھے، فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے وہ بتوں کے اندر سے جو آواز سنی وہ آواز یہ تھی یا جلی، اے دشمن سن لے، امر نجیح، ایسا کام رونما ہو گیا ہے جو مراد کو پہنچا دینے والا ہے، رجل فصیح، ایک عمدہ خوش اسلوبی سے گفتگو کرنے والا فصیح و بلیغ انسان آ گیا ہے، یقول، جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ، کہ کوئی الہ نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، الا اللہ، مگر کون ہے؟ اللہ۔ یہ الفاظ فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ جب بتوں کے اندر سے یہ آواز آئی فَوَسَبَ الْقَوْمُ، قوم جتنی بھی بتوں کے ارد گرد تھے سارے ڈر گئے، گھبرا کے دوڑنے لگے، سب بتوں کو چھوڑ کے بھاگ گئے، اور میں وہیں رہا۔ میں نے کہا واللہ لا ابرح، اللہ کی قسم ہے کوئی بھاگے تو بھاگے، میں نہیں بھاگوں گا جب تک کہ دیکھوں کہ حقیقت کیا ہے، اس پس پردہ، اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے۔ کہتے ہیں میں اسی انتظار میں تھا کہ پھر زوردار آواز آئی یا جلیح امر نجیح رجل فصیح یقول لا الہ الا اللہ۔ کہتے ہیں دوبارہ یہ آواز میں نے سنی، 2 مرتبہ یہ چیخ سنی، تو پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں فما نشبنا ان قیل ھذا نبی، ابھی کچھ وقت گزرا ہی تھا کہ اعلان ہو گیا یہ محمد الرسول اللہ نبی بنا کے مبعوث کر دیے گئے۔ یہ معاملہ میں نے پہلی مرتبہ دیکھا۔ اب صحیح بخاری کے الفاظ اسی جگہ پہ ختم ہو جاتے ہیں، باقی اس حدیث کے آخر میں یہ نہیں لکھا کہ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تھے یا نہیں۔ یہ واقعہ یہاں تک ذکر کیا۔ اب دوسرا واقعہ عام کتابوں میں جو بیان ہوتا ہے کہ فاروق اعظم نبی علیہ السلام کو قتل کرنے نکلے، راستے میں کسی نے کہا گھر کی خبر لو، بہن کو مارا، بہنوئی کو مارا، سنا ہے واقعہ؟ امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ واقعہ ٹھیک نہیں ہے، یہ منکر ہے، اور میں نے بھی ایک دفعہ بیان کیا، لیکن پھر میں نے ایک بدبخت آدمی کی ویڈیو دیکھی، کویت کا تھا،
اس بدبخت انسان نے اسی واقعہ کو بیان کیا اور آخر میں تبصرہ کیا کیا کہ دیکھو لسان نبوت سے قرآن سن کے ایک شخص ایمان نہیں لایا اور ایک لڑکی کی زبان سے قرآن سن کے ایمان لے آیا. اور یہ واقعہ سنایا فاروق اعظم کا. میرے دل کو ایک جھٹکا لگا. میں نے کہا نہیں، اس بات کی تہ تک پہنچنا چاہیے. جب اس بات کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کی تو سینکڑوں سال پہلے محدثین علماء نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ ہی ٹھیک نہیں ہے، یہ منکر ہے. البتہ مسند احمد کی حدیث سن لیجئے، اس باب میں صحیح روایت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایمان لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں ایک رات امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر سے نکلے. میں ان کے پیچھے ہو گیا، چھیڑنے کے لیے، پتھر مارنے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے. نبی علیہ السلام آگے آگے، میں ان کے پیچھے ہوں. یہاں چلتے چلتے کہ اللہ کے پاک پیغمبر حرم میں داخل ہو گئے. آپ حرم میں داخل ہوئے، اللہ اکبر، نماز شروع کر دی. میں آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس کے اوپر سورۃ الحاقہ کی تلاوت جاری تھی. الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ. یہ سورت جاری ہے، آپ پڑھتے جا رہے ہیں. پڑھتے پڑھتے جب آپ نے آدھی سورت سے آگے پڑھا تو میں نے سورت کے الفاظ، اس کے نظم پہ، اس کے اسلوب پہ، فصاحت پہ، بلاغت پہ، نظم پہ غور کیا. تو میں نے کہا واقعی عرب لوگ ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ شاعری ہے. نبی علیہ السلام کو عرب کے لوگ کیا کہتے تھے؟ قرآن جھٹلانے کے لیے. تو میں نے کہا اتنی فصاحت والی گفتگو، اتنا فصیح کلام، لگتا ہے عرب ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ شاعری ہے. کہتے ہیں دل میں ابھی یہ خیال آیا تھا کہ یہ شاعری ہے، ادھر امام الانبیاء کی زبان مقدس پہ یہ آیت جاری ہوئی. آیت نمبر 40، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ. اللہ اکبر، کہ یہ تو معزز فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے، یہ تو معزز رسول کا کلام ہے. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، یہ شاعر کا کلام اور قول نہیں ہے. بہت تھوڑے ہو جو تم ایمان لاتے ہو. کہتے ہیں میں نے دل میں شاعری کا سوچا، ادھر جواب میں کیا آیا کہ شاعر کا کلام. میں نے کہا لگتا ہے جب یہ شاعر نہیں پھر کاہن ہے. میرے دل کی بات کیسے سمجھ گئے؟ کہتے ہیں دل میں یہ خیال آیا کہ یہ تو کاہن ہے. فرمایا یہ خیال آنے کی دیر تھی کہ نبی کریم کی زبان پہ یہ آیت جاری ہوئی، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. کہ یہ کاہن کا کلام نہیں ہے. قلیلم ما تذکرون، بہت تھوڑے ہو جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو. جب یہ شاعر کا کلام نہیں، کاہن کا کلام نہیں، پھر کس کی طرف سے آیا؟ فرمایا تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے آیا ہے. اللہ اکبر. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ادھر قرآن کی تلاوت ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی. فَوَقَعَ الْإِيمَانُ فِي قَلْبِي كُلَّ مَوْقِعٍ، قرآن کی تلاوت مکمل نہیں ہوئی تھی، ایمان میرے دل میں جڑیں کر گیا تھا. ایمان میرے دل میں اس وقت مضبوط ہو چکا تھا. واقعہ یہ تھا. اللہ اکبر.
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے محبوب پیغمبر نے مانگا۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، باقی صحابہ مرید مصطفیٰ ہیں، کیا ہیں؟ اور عمر مراد مصطفیٰ ہے۔ کیا مطلب؟ انہوں نے نبی کو چاہا اور نبی نے عمر کو چاہا، مانگا ہے نا اللہ سے۔ عجیب کمال کی بات یہ ہے۔ اور ایک بات کہنے لگا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے مراد اور محبوب تو ہیں ہی عمر۔ اللہ کی قسم دعائے مصطفیٰ علیہ السلام پہ غور کرو تو لگتا ہے عمر صرف نبی کے محبوب نہیں، اللہ کے بھی محبوب تھے۔ اور اس محبوبیت کا اندازہ لگائیے، عمر وہ شخصیت ہے، ہری پور والوں، عمر وہ شخصیت ہے، ایک نہیں 28 مرتبہ 28 مقامات قرآن کے ہیں۔ حضرت عمر خود فرماتے ہیں، جو رائے میں نے فرش پر دی، اللہ نے میری رائے کو عرش سے قرآن بنا کے اتارا ہے۔ یعنی قرآن میری رائے کی موافقت کرتا گیا۔ کتنے مقامات؟ اندازہ لگا لو، کیوں نہ کرتا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم نے فرمایا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ نے حق کو عمر کے دل اور زبان پہ جاری کر دیا ہے۔ آپ کی زبان پہ اللہ نے حق کو جاری کر دیا ہے۔ اور آپ کو عجیب بات بتاؤں، بخاری اور مسلم کی حدیثیں سن لی، فاروق اعظم وہ ہستی ہیں۔ دوستو، آپ زیادہ تر انسان خواب میں کن کو دیکھتا ہے؟ جن سے محبت ہوتی ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ جن سے محبت ہوتی، جن کے پاس دن کو زیادہ بیٹھتا ہے، لگاؤ ہوتا ہے، دل کا میلان ہوتا ہے، تو ایسے لوگ انسان کو رات کو خواب میں بھی آ جاتے ہیں۔ یہ تو عام لوگوں کے خوابوں کی بات کر رہا ہوں۔ اور امام الانبیاء کا خواب وحی الہی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ نبی کا خواب وحی ہوتا ہے۔ تبھی تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خواب کی وجہ سے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی رکھی تھی، ورنہ اگر آپ میں سے ہم میں سے کوئی خواب دیکھے اور اس کو خواب میں حکم ہو کہ آپ بیٹے کو ذبح کر دے تو وہ جائز ہے اس کے لیے بیٹا ذبح کرنا؟ ہم کہیں گے نہیں بھائی، یہ تیری خواب ہے، پاس رکھ۔ نبی کی خواب وہی ہے۔ اور فاروق اعظم وہ ہستی ہیں، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، کئی مرتبہ عمر کو میرے پاک پیغمبر نے خواب میں دیکھا، عمر کی دینی قابلیت کو خواب میں دیکھا، عمر کو کی دینی آثار کو خواب میں دیکھا، عمر کی علمی قابلیت کو خواب میں دیکھا، عمر کی جنت کی کوٹھی کو خواب میں دیکھا، عمر کو ملنے والی حور کو میرے مصطفیٰ نے خواب میں دیکھا۔ یہ ایک دو تین نہیں، کئی احادیث ہیں۔ اب ذرا سنیے، ایک حدیث سنانے لگے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا مجھے جنت میں دودھ کا ایک برتن تھمایا گیا، پکڑایا گیا، دودھ کا پیالہ، میں نے وہ دودھ کا پیالہ پیا، اتنا پیا کہ دودھ کے آثار میرے ناخنوں سے نکلنے لگے، اس کی وہ چمک ناخنوں تک پھیل گئی۔ پھر میں نے وہ جام حضرت عمر کو تھما لیا، تھمایا تو حضرت عمر بھی پینے لگے۔ صحابہ کرام پوچھنے لگے، فما اولتہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب پیغمبر آپ نے اس خواب کی تعبیر کیا کی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اولتہو بالعلم، میں نے اس کی تعبیر علم سے کی ہے کہ اللہ نے مجھے علم دیا اور میرے علم سے اللہ نے عمر کو بھی وافر حصہ دیا ہے۔ ایک خواب۔ دوسرا خواب سن لیجئے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا اپنا محل، اپنی کوٹھی، اپنا بنگلہ دیکھا، اور ایک جگہ میں نے ایک بنگلہ دیکھا، جھانکا ایسے،
اتنا خوبصورت محل، اتنا خوبصورت بنگلہ، بیچ میں نہریں جاری ہیں اور نہر کے کنارے ایک خوبصورت حور بیٹھی ہے۔ میں نے پوچھا فرشتے سے لمن ھذا، یہ کس کا ہے؟ وہ کہنے لگا یہ آپ کے صحابی عمر کا ہے۔ اللہ اکبر، یہ عمر کا بنگلہ ہے۔ فرمایا میرے دل نے کہا کہ میں داخل ہو کے دیکھ لوں عمر کا بنگلہ کیسا ہے، لیکن ایک دن عمر کی غیرت یاد آ گئی کہ عمر ناراض نہ ہو جائیں کہ میں نہیں ہوں اور آپ میرے گھر میں داخل ہوئے، تو میں نہیں داخل ہوا۔ سامنے فاروق اعظم بیٹھے ہیں، صحابہ کی مجلس ہے، نبی علیہ السلام یہ خواب سناتے ہوں گے، مجلس پہ کیا کیفیت ہوگی، خود عمر کی کیا کیفیت ہوگی۔ جب یہ جملے ارشاد فرمائے نبی علیہ السلام نے، فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آگئے۔ فرمایا اللہ کے حبیب آپ داخل ہو جاتے، علیک اغارو، کیا میں آپ کے داخل ہونے پہ غیرت کھاتا؟ میرا گھر تو آپ کے لیے ہر وقت کھلا ہے۔ علیک اغارو یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر، یہ صحیح بخاری کی حدیث میں نے آپ کے سامنے سے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ عظیم شخصیت ہیں۔ آپ کو ایک اور عجیب بات سناؤں ان کی۔ اللہ اکبر، موافقت میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافقین کا سردار تھا، ایسا بدبخت آدمی جس نے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا نبی علیہ السلام کے اوپر تہمتیں لگانے، آپ کی اہلیہ پہ تہمت لگائی۔ عین غزوہ احد میں 200 آدمیوں کا لشکر لے کر 300 آدمیوں کا واپس ہو گیا تاکہ صحابہ کے حوصلے پست ہو جائیں، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ جب یہ مر گیا تو نبی علیہ السلام کو اطلاع دی گئی کہ عبداللہ ابن ابی مر گیا، آپ جنازہ پڑھائیں۔ نبی علیہ السلام جنازے کے لیے پہنچتے ہیں، صفیں بنتی ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے محبوب اتصلی علی المنافق یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اس منافق کی جنازہ پڑھتے ہیں؟ حالانکہ انہو یقول کذا و کذا فی یوم کذا و کذا، اس بدبخت نے فلاں فلاں دن یہ کہا تھا آپ کے خلاف، اس نے فلاں فلاں دن یہ کام کیا، اب یہ بدبخت مر گیا، آپ اس کی جنازہ پڑھائیں گے؟ نبی علیہ السلام کو روکتے رہے فاروق اعظم، اور نبی علیہ السلام بار بار حضرت عمر کی طرف دیکھ کے مسکراتے رہے۔ حضرت عمر کی غیرت کو دیکھتے گئے، آپ مسلسل مسکرا رہے ہیں نبی علیہ السلام۔ آخر میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیادہ اصرار کیا، نبی علیہ السلام نے دیکھ کے فرمایا عمر، اللہ نے مجھے منع نہیں کیا ہے جنازہ پڑھانے سے، اور اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ اگر آپ 70 مرتبہ ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں تو میں نہیں معاف کرتا۔ تو اگر مجھے پتہ چل جائے کہ کوئی بندہ 71 دفعہ یعنی 70 سے زیادہ مرتبہ میرے استغفار کی وجہ سے بخشا جا سکتا ہے تو میں 70 سے زیادہ استغفار مانگوں گا اس کے لیے۔ اللہ اکبر، آپ کی اخلاق کی انتہا ہے۔ حضرت عمر کو جب ایسے کہا، حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ پیچھے ہو گئے۔ آپ نے جنازہ شروع کر دی۔ جیسے ہی نماز جنازہ پڑھی، فارغ ہوئے، قبر تک پہنچتے ہیں، قرآن کی آیت اتری، سورۃ توبہ آیت نمبر 84۔ اللہ اکبر، قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ آیت اتری وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا۔ میرا پاک پیغمبر آئندہ اگر ایسے لوگوں میں سے کوئی مر جائے ان کی جنازہ بھی نہیں پڑھنی، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور ان کی قبر پہ کھڑے ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر، اللہ نے آپ کی تائید کر دی ہے۔
اس کے بعد آپ نے کبھی کسی منافق کی جنازہ نہیں پڑھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ اسلام کی وہ عظیم ہستی ہے۔ یقین کیجئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام کا ایک اور خواب سنا دوں۔ فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک کنواں ہے، میں نے ڈول پھینکا، میں ڈول نکالنے لگا، اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، میرے ہاتھ سے وہ کنویں کا ڈول لے لیتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں، پھر ایک یا دو ڈول نکال لیتے ہیں۔ کتنے ڈول؟ یا دو ڈول پانی نکال لیتے ہیں، لیکن نکالنے میں کچھ کمزوری لگ رہی ہے۔ پھر دیکھتا ہوں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، حضرت عمر ان کے ہاتھ سے ڈول لیتے ہیں، پھینکتے اور ایسے ڈولوں پہ ڈول نکالتے جا رہے ہیں، ڈولوں پہ ڈول نکالتے جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے عمر جیسا عبقری، صلاحیت اور قوت اور خوبیوں والا کبھی نہیں دیکھا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اس خواب میں اشارہ تھا کہ میرے بعد خلافت ابو بکر صدیق کو ملے گی۔ دو ڈول نکالے، اشارہ تھا کہ کتنے سال خلافت رہے گی؟ 2 سال خلافت رہے گی۔ اس کے بعد جب ڈول فاروق اعظم کے ہاتھ میں آتا ہے تو آپ ایسے قوت سے ڈول پہ ڈول نکالتے ہیں، اشارہ تھا کہ آپ کی خلافت کی مدت طویل ہوگی۔ آپ نے 12 سال خلافت کی ہے اور کمال کی خلافت کے 22 لاکھ مربع میل کی زمین پر اسلام کا پرچم لہرا کے چھوڑا۔ یہ ہیں عمر۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات والا دن آ رہا ہے تو پتہ ہے بیٹی کو بلایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین ہیں، اور گھر والوں کو بلایا، کہا جب میری روح نکل جائے تو یہ میرے گھر میں دیکھ لو، یہ جو چند چیزیں پڑی ہوئی ہیں یہ بیت المال کی ہیں۔ اللہ اکبر! خلیفۃ الرسول، خلیفہ بلا فصل اور مسلمانوں کے خلیفہ، اور گھر کی حالت 2-4 چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ فرمایا یہ عمر کے گھر پہنچا دینا۔ کدھر پہنچا دینا؟ بیت المال نہیں، اشارہ کر دیا میرے بعد کون ہے؟ یہ عمر کے گھر پہنچا دینا۔ اچھا، لوگ بھی آگے، ایک شخص آیا، وہ آ کے کہنے لگا اللہ کے رسول کے خلیفہ، آپ نے اپنے بعد کس کا نامزد کیا، کس کو خلافت کے لیے؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا میں نے اپنے بعد خلافت کے لیے حضرت عمر کو منتخب کیا ہے۔ کس کو؟ تو وہ شخص آپ کو تھوڑا اس انداز میں وہ گفتگو کرنے لگا کہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں؟ اتنا سخت آدمی آپ خلیفہ مقرر کر رہے ہیں، وہ تو انتہائی سخت مزاج آدمی ہے، تو پتہ ہے اللہ کو کیا جواب دو گے؟ تو صدیق اکبر کا جواب سن لیجئے تاکہ آپ کے 14 طبق روشن ہوں۔ فرمایا کیا تم مجھے فاروق اعظم کے بارے میں اللہ سے ڈراتے ہو؟ سن لو، وفات کے وقت صدیق اکبر کہتے ہیں اگر میں فوت ہو گیا اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، اللہ نے پوچھ لیا کہ میرے اپنے بعد بندوں کے اوپر، میرے مخلوق کے اوپر کس کو چھوڑ کے آیا ہے، تو میں کہوں گا اللہ اپنے بعد تیرے بندوں پر، تیرے بندوں میں جو سب سے افضل ہے اسے چھوڑ کے آیا ہوں۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی، آج تو ہمیں مصیبت یہ ہے
کہ ہم فضولیات میں ساری زندگی ہماری گزر رہی، فیس بک پہ گزر رہی ہے، پتہ نہیں ٹک ٹاک پہ زندگیاں گزر رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، ساری زندگی۔ کبھی میرا نوجوان پڑھا لکھا ہے، کبھی لائبریری میں بیٹھ پڑھ ان تاریخی شخصیات کو، تاریخی نہیں قرآنی شخصیات کو، اسلامی شخصیات کو پڑھ ذرا۔ علامہ شبلی نعمانی کی کتاب ہے 250-300 صفحات کی، الفاروق، پڑھیے، آپ کو پتہ چلے کہ فاروق اعظم کون تھے۔ علامہ ڈاکٹر صلابی عرب کے عالم ہیں، آپ کو پتہ ہے 2 جلدوں میں کتاب لکھی ہے سیرت فاروق اعظم، 2 جلدوں میں کتاب لکھی ہے، ایک جلد کے اندر 1000 صفحات ہیں۔ آپ پڑھیں، سینکڑوں کتابیں اس شخصیت پر لکھی جا چکی ہیں، ان کو پڑھیے، اپنی اولاد کے سامنے ان کے تذکرے کیجئے تاکہ ان کے اندر طلب دین کی پیدا ہو۔ یہ تو دین پر مر مٹنے والے لوگ تھے۔ جب خلافت کے لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں تو آپ کی خلافت فتوحات کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ 22 لاکھ مربع میل پر ایران کے فاتح، شام کے فارس، روم کے فارس، قیصر و کسریٰ کو زمین بوس کرنے والے جدھر جاتے ہیں قومیں اور ملک بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ آپ کا لشکر جب چلتا ہے تو فتح کے سوا دوسرا پیغام کوئی نہیں آتا، جس طرف چلتے ہیں فتوحات کا ایک دروازہ کھلتا ہے، اور آپ قربان جاؤں، جدھر فتنہ اٹھنے کا اندیشہ ہوتا ہے عمر وہاں ایسی مٹی گاڑ دیتے ہیں، ایسے زور سے وہاں بند لگا دیتے ہیں کہ آئندہ وہاں سے شرک اور بدعت اور کفر اور فتنے کا دروازہ کھل بھی نہ سکے، فتنہ کبھی سر نہ اٹھا سکے۔ عمر وہ جرت مند انسان ہے، لیکن 22 لاکھ مربع میل کا خلیفہ رات کو اکیلا مدینہ منورہ میں گشت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، واہ عمر، واہ عمر، کیا کہنے، رات کو اکیلے۔ ایک دن عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون سا عبد الرحمن بن عوف؟ وہ جن کا نام 10 مبشرہ میں شامل ہے، جن 10 صحابہ کو جنت کی بشارت ایک ہی موقع پر ملی، ان میں وہ فرماتے ہیں سردی کی ٹھنڈی رات ہے، امیر المومنین مدینہ منورہ اور باہر تک جا کے گشت کر رہے ہیں، ٹھٹھرتی ہوئی رات ہے، اچانک دور آگ روشن دکھی، فوراً مجھے کہنے لگے میں چل کے دیکھ کے آتا ہوں کیا ہے۔ جب وہاں پہنچتے ہیں ایک عورت لگی ہے، 3 بچے اس کے بلبلا کے رو رہے ہیں، کوئی کہتا ہے اماں جان موت سے پہلے کھانا ملے گا کہ نہیں، یعنی مر جاؤں گا امی کو کھانا ملے گا۔ ایک کہتا ہے امی جی کیا صبح ہونے سے کچھ کھانے پینے کو مل جائے۔ جب یہ کیفیت دیکھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں پاس، جا کے کہتے ہیں او عورت کیا حال ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، تیری اس حالت کا کون ذمہ دار ہے؟ وہ کہنے لگی اللہ بیننا و بین عمرہ، اللہ ہی ہمارے اور عمر کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ رو پڑی، اس کو کیا پتا تھا کہ یہ امیر المومنین ہے، اللہ ہی ہمارے اور عمر کے درمیان فیصلہ کرے گا، میرے بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں۔ فاروق اعظم کہنے لگے او عورت، اللہ کی بندی امیر المومنین کو تیری حالت کا کیا پتا ہے؟ عورت کہنے لگی یتولا امرنا ویغفل عنا، ہمارا حاکم بنتا ہے اور ہماری حالت سے بے خبر اور غافل رہتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خلیفہ بنے اور ہماری حالت کی پوچھ نہ ہو۔ بس یہ الفاظ سننے کی جو دیر تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ گئے، رو پڑے، فوراً اٹھتے ہیں، سیدھے آتے ہیں، بیت المال کا دروازہ کھولتے ہیں، چوکیدار خادم کا نام اسلم ہے، وہ رات آدھی رات دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین خود بیت المال آ گئے۔ وہ اٹھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟
کہنے لگے امیر المومنین خیریت تو ہے؟ بولتے نہیں امیر المومنین۔ شہد کی ایک ڈبی اٹھائی، آٹا اٹھایا، کچھ گھی اٹھایا، جو چیزیں خوراکی دستیاب تھیں ایک بورے میں ڈالی، اور پھر کہنے لگے اسلم اٹھائیے اور یہ میرا بوجھ میرے کاندھے پہ رکھیے۔ وزیر اعظم خود پہنچا ہو تو مزدور کی کیا حالت ہوتی ہے؟ دفتروں کی تو دوڑیں لگ جاتی ہیں۔ تو اسلم کہنے لگا امیر المومنین میں اٹھاتا ہوں۔ کہنے لگے تیری ماں تجھے روئے، چھوڑ، وہ بار بار اصرار کر رہا ہے کہ میں اٹھاتا ہوں۔ فرمایا آج تو عمر کا بوجھ اٹھائے گا، کل محشر کے میدان میں عمر کے گناہوں کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ چھوڑ مجھے اپنا بوجھ خود اٹھانے دیجئے۔ اٹھایا وہ بورا اور چل پڑتے ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں میں ساتھ ہوں۔ آپ پہنچتے ہیں، آگ لگی ہوئی ہے، ہنڈی میں آپ نے کچھ گھی ڈالا، کچھ آٹا ڈالا، حریرہ سا تیار کیا، میٹھا کرنے کے لیے اس میں شہد ڈالا، ہنڈی اتاری اور آگ جلا رہے ہیں۔ آگ کا وہ دھواں آپ کی داڑھی سے ہوتے ہوئے نکل رہا ہے۔ داڑھی کو یوں پکڑ کے کہتے ہیں آج کا یہ دھواں برداشت کر لے تاکہ اللہ تجھے جہنم کے دھویں سے محفوظ کر لے۔ یہ الفاظ کہتے جا رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر بچوں کو بلایا، خود اٹھا کے نوالے ان کے منہ میں دیتے جا رہے ہیں، انہیں کھلایا، اور کھلانے کے بعد دور آ کے بیٹھ گئے۔ ٹھٹھرتی رات میں دیر تک بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں، دیر تک بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف کہنے لگے امیر المومنین آپ نے جو کرنا تھا کر دیا، اب یہ آنسو کیوں بہا رہے ہیں؟ اب اس ٹھٹھرتی رات میں تنہا کیوں بیٹھے ہیں؟ کہنے لگے عبد الرحمن ٹھہر جاؤ، میں نے ان بچوں کو روتا دیکھا ہے، جب تک ان کو ہنستا کھیلتا نہ دیکھ لوں واپس نہیں جاؤں گا۔ واہ عمر کیا شان ہے! بیٹھے رہے بیٹھے رہے۔ اٹھتے ہوئے عورت سے کیا کہا میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ تو جب آنے لگے تو پتہ عورت کیا کہنے لگی؟ انت احق بالخلافت من عمرہ، انت احق بالخلافت من عمرہ۔ او خدمتگار انسان، عمر سے زیادہ خلافت کا تو مستحق ہے۔ آئے حکمرانی تیرے جیسے آدمی کو جھجتی ہے، فاروق اعظم نے نہیں بتایا کہ میں عمر ہوں۔ تو پتہ کیا کہا؟ کہنے لگے او بوڑھیا، او عورت، کل جب تو خلیفہ کے دربار میں آئے گی تو وہاں مجھے بھی پائے گی، میں تیری سفارش بھی کروں گا۔ تیری کیا کروں گا؟ سفارش کروں گا کل جب تو آئے گی۔ اللہ کہتے ہیں صبح ہوئی، خلافت میں امیر المومنین تشریف فرما ہے، ایک طرف علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری طرف عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ دیکھتے ہیں دروازے سے وہی عورت آ گئی۔ جب عورت داخل ہوئی، اب وہ سوچ رہی ہے کہ رات والا بندہ تو یہ بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے، تو وہ پاس آئی۔ جب گفتگو سن رہی ہے تو یہ دونوں حضرات گفتگو فرما رہے تھے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن ابن عوف۔ تو گفتگو کے دوران حضرت عمر سے کہتے ہیں امیر المومنین ایسا ہے، امیر المومنین ایسا ہے۔ بس یہ 2-3 دفعہ امیر المومنین کا لفظ عورت نے سنا تو گویا کہ اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی کہ میں نے تو رات کو اتنی کھری کھری سنا دی، امیر المومنین تو یہ ہیں۔ جب یہ گفتگو ہو رہی تھی، یہ میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں واقعہ؟ یہ حافظ ابن کثیر کی کتاب ہے البدایہ والنہایہ، تاریخ کی عجیب کتاب ہے۔ البدایہ والنہایہ میں یہاں تک الفاظ ہیں کہ حضرت عمر نے فرمایا خاتون ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں امیر المومنین ہوں، آپ پریشان نہ ہو، بس ایک بات پہ آج مجھ سے صلح کر لے۔ عورت پہلے کہہ رہی تھی میری کہیں حالت خراب نہ کر دیں، کہنے لگی کس بات پہ امیر المومنین؟ کہنے لگی رات تو نے شکایت کی تھی امیر المومنین عمر کی، آج میں عمر تجھ سے کہتا ہوں
جو تو فرمائشی پیسے لے لے، میں بیت المال سے نہیں اپنے گھر سے تجھے دوں گا، لیکن آج شکایت واپس لے لے، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں شکایت نہ کرنا۔ عورت کہنے لگی نہیں میں نہیں کرتا، نہیں کہا بولیے۔ بات چلتے چلتے 600 درہم پہ صلح ہو رہی ہے۔ کتنے پیسوں پہ؟ 600 درہم اپنے گھر کے پیسوں سے حضرت امیر المومنین نے دیے۔ جب اس کو دیے عورت راضی ہوئی، فرمایا ایسے نہیں، لکھا تحریر لاؤ، کاغذ پہ لکھتے گئے۔ جب یہ تحریر نامہ لکھا، فرمایا علی المرتضیٰ آپ بھی گواہ ہو جائیں، عبد الرحمن ابن عوف تم بھی گواہ ہو جاؤ کہ عمر سے اس خاتون نے شکایت واپس لے لی، صلح کر لی، اگر میں فوت ہو گیا یہ رکا میرے کفن میں رہنے دو۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، کہاں سے تلاش کرو گے ایسی ہستیاں؟ دنیا میں مسلمانوں، بادشاہوں، امن چاہتے ہو، خوشحالیاں چاہتے ہو، قوم کے دل جیتنا چاہتے ہو، کبھی ان شخصیات کی زندگی بھی پڑھ لو۔ ان جیسا تو دنیا میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا، پیدا کہاں ہوگا کوئی۔ صرف بات اتنی ہے کہ کچھ نہ کچھ ان کے نقش قدم سے سیکھ تو سکتے ہیں۔ دل کرتا ہے اور بھی بہت کچھ چیزیں ہیں، لیکن وقت تھوڑا ہے، زندگی نے موقع دیا، پھر کبھی تفصیل سے بولیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔